جب 4 امام نہیں تھے تب لوگ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ یہ سوال سننے میں بڑا وزنی لگتا ہے، مگر حقیقت میں اس کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ نماز تو نبی نے سکھائی، نماز 4 اماموں نے ایجاد نہیں کی۔ نماز کا پورا طریقہ قرآن سے، نبی کی سنت سے اور صحابہ کے عمل سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یعنی نماز کا اصل ماخذ، اصل مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر 4 امام کیوں آئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ یاد رہے 4 اماموں نے نماز نہیں بنائی، بلکہ نماز، عبادت اور معاملات کے احکام کو منظم کیا، ترتیب دیا۔ جب اسلام مختلف علاقوں میں پھیلا، زبانیں بدلی، مسائل بدلے اور حالات بدل گئے، تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول، قواعد اور قوانین درکار تھے۔ تو جو اصول اور قوانین بنائے گئے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، یہی فقہ کہلایا، اور یہی 4 اماموں نے کیا دین کی خدمت کے لیے، فقہ کو ترتیب دینے کے لیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ 4 امام ایک ہی نماز پڑھتے تھے، اور 4 امام قرآن اور سنت پر متفق ہیں اور متفق تھے۔ اختلاف صرف جزئی مسائل میں ہے، ہاتھ باندھنے کا انداز، آمین آہستہ یا بلند، رفع یدین وغیرہ۔ یہ اختلاف دین میں تفرقہ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں ہے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ جزئی اختلاف موجود تھا۔ دین میں یہ تفرقہ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی یہی جزئی اختلاف موجود تھا۔ اس وقت لوگ کس امام کو فالو کرتے تھے؟ سیدھا سا جواب ہے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، تابعین نے صحابہ کو فالو کیا۔ اور یہ 4 امام ہیں، یہ نئے دین کے بانی نہیں بلکہ محافظ اور اشارے ہیں۔ اصل مسئلہ امام نہیں، نیت ہے۔ آج کا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ حنفی ہو یا شافعی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں، دیانت ہے یا نہیں۔ جو لوگ نماز چھوڑ کر فقہ پر لڑتے ہیں، وہ دین کی روح کھو بیٹھتے ہیں۔ نماز نبی کی ہے اور فقہ نبی کی نماز سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ 4 امام اہل سنت کے ستون ہیں۔ کسی ایک امام کو ماننا دین سے باہر نہیں کرتا، سب کو گرانا، اماموں کو گری نگاہ سے دیکھنا، یہ جہالت ہے۔ اور آخری بات، اگر 4 امام نہ ہوتے تو ہر شخص اپنی مرضی کا اسلام بناتا، آج دین ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا۔ فقہ نے دین کو محفوظ رکھا ہے، بگاڑا نہیں۔ اختلاف کو علم سے سمجھو، نفرت سے نہیں۔ دین کو سیکھو، وائرل جملوں کی پیروی نہ کرو۔